جب امام حسین کی شہادت کے بعد آل رسول کو قید کر کے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو قلم کر نیزے پر لٹکایا گیا اور شام کی طرف لے جایا گیا، اور جہاں جہاں سے حضرت امام علیہ السلام کے سر کو لے جایا گیا وہ دریافت کیا گیا کہ یہ کس کا سر مبارک ہے، اور پوچھا گیا کہ یہ بیبیاں کون ہیں، اور جس کو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے پیارے نبی کے نواسے کا سر ہے تو دل میں وہ اس پر لعنتیں بھیجنے لگا، اور ہر کوئی یہ خواہش کرنے لگا کہ یہ قافلہ ہمارے شہر میں رک جائے۔ جیسے ہی یزید کا قافلہ شہر گریان تک پہنچا، گریان کے لوگ پہلے ہی اس بات سے باخبر تھے کہ یزید نے حضرت امام حسین کا سر قلم کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی بیبیوں کو ہی قید کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے شہر کے تمام دروازے بند کر دیے اور قافلہ باہر ٹھہر گیا، اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جیسے ہی رات ہوئی اور جیسے ہی وہ قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک سر سے نور برس رہا ہے اور اوپر سے فرشتے آ کر اس کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ گھر گیا اور سوچنے لگا کیوں نہ کہ یہ کسی مقدس ہستی کا سر ہے جو کہ نور کی لپیٹ میں ہوا ہے، اور جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ پوچھنے لگا یہ سر مبارک کس کا ہے، تو یزید کے قافلے نے کہا یہ سر امام حسین کا ہے۔ تو یہ رہبر جو تھا اس کو لعنت دینے لگا اور دل میں کہنے لگا کیا یہ تم سر مجھے کچھ درہم میں ایک دن کے لیے ادھار دے سکتے ہو؟ تو باقی یہ جو بات ہوئی طے پائی تقریباً 10,000 درہم میں یہ بات طے پائی، تو وہ تمام سپاہی سوچنے لگے کیوں نہ کہ ہم اسے ایک دن کے لیے اس رہبر کو دے دیں اور ویسے ہی یہ ہمارے پاس واپس آ جائے گا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سر کو ایک دن کے لیے اس رہبر کو دے دیتے ہیں۔ تو رہبر ان کو 10,000 درہم دے کر وہ سر لے گیا، اور اس سر سے جب اس کو ایک پتھر پر رکھا گیا تو اس سر سے نور کی برسات ہو رہی تھی، اور وہ بولنے لگا اے شخص جب تم اولاد کے خواہش مند تھے اور تمہارے نصیب میں اولاد نہیں لکھی تھی تو اس وقت تم میرے نانا کے پاس آئے تھے، اس وقت میں بھی ساتھ بیٹھا تھا اور میں نے اللہ سے دعا کی اور تمہاری قسمت میں دعا لکھی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچہ عطا کیا ہے جو کہ آج 7 کی تعداد میں ہے۔ تو امام حسین کی وہ بات سن کر وہ رہبر رونے لگا اور کہنے لگا یا حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور کہنے لگا کہ آپ آج میرے گھر آ بھی گئے ہیں۔ تو اس رہبر نے یہ کیا کہ امام حسین کے سر کے بدلے اس کے جو 7 بیٹے تھے ہر ایک سر کو کاٹتا اور امام حسین کی جگہ جو تھا اس یزید کو دے کے آتا، تو یزید کہتا یہ وہ سر نہیں ہے۔ تو اس طرح اس نے اپنے 7 بچوں کا سر کاٹ کر یزید کے قافلے کو پیش کیا، تو یزید کے قافلے کہنے لگے اے رہبر تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو وہ سر دوں گا، تو اس لیے اگر تم نے سر نہ دیا تو ہم تمہارے پورے خاندان کو قتل کر دیں۔ اور جیسے ہی وہ شخص گھر جاتا ہے تو امام حسین کو سب بات کا علم ہوتا ہے، تو امام حسین کہتے ہیں کہ تم میرے خون سے اپنے بچوں کے سر لگا کر دھڑ سے لگاتے جاؤ اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہوتے جائیں گے، اور میرا سر تم یزید کے قافلے کو پیش کر دو کیوں نہ کہ میں نے ان کی گلیوں میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اور بے شک ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ حسینیت اور شہید کا خون کبھی ضائع نہیں جاتا اور شہید ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اور قصہ امام حسین کا معجزہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی خاص ٹاپک پر، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔